BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. عراقی شہر رمادی دولت اسلامیہ سے آزاد تو کرا لیا گیا، لیکن زخموں سے چور یہ شہر اب اندھیروں کا مسکن ہے. نائجیریا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ بوکو حرام کا خاتمہ قریب ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم آپ کو نائجیریا کے ان جنگلات میں لے چلیں گے جہاں BBC کو خصوصی رسائی ملی ہے. اور پشاور میں ہونے والے فاٹا یوتھ فیسٹیول میں قبائلی علاقوں کی خواتین بھی پیش ہیں. عراقی شہر رمادی کو دولت اسلامیہ سے آزاد کرانے کے بعد عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ برس میں ملک سے دولت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ رمادی کے بعد اب فوج کا اگلا ہدف موصل کو دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد کرنا ہے. رمادی شہر 7 مہینوں سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں تھا. عراقی حکومت نے اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا ہے، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے خود رمادی شہر نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ نامہ نگار ٹامس فیسی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو. ہر طرف تباہی کے مناظر. یہ ہے جنگ کے بعد کا رمادی شہر. یہ وہ شہر ہے جو ایک دہائی سے وقتاً فوقتاً شورش کی زد میں رہا ہے، لیکن عراقی فوج اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان ایک ہفتہ جاری رہنے والی لڑائی نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا ہے. عراقی فوج جب رمادی کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی، تبھی ہمیں فوج کے ساتھ شہر کا دورہ کرنے کا موقع ملا. جنگ کے بعد رمادی ایسا لگتا ہے. فوج نے شہر کی اہم سڑکوں کو استعمال کے لائق بنا دیا ہے، لیکن ہم شہر کے اندر زیادہ اس لیے نہیں گھوم سکے کیونکہ ابھی بھی جگہ جگہ دھماکہ خیز مواد اور بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں. رمادی پر دوبارہ فوج کا قبضہ ایک بڑی کامیابی ہے. یہ تصاویر مئی کے مہینے کی ہیں جب دولت اسلامیہ نے فوج کو پچھاڑ کر یہاں قبضہ کر لیا تھا. گزشتہ چند مہینوں میں عراقی فوج کو اتحادی افواج نے تربیت دی اور سنی قبائلی جنگجوؤں کی مدد سے اس نے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی شروع کی، اور ان کی اس کارروائی کو مزید تیز کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے فضائی حملے کیے. اب سابق حکومتی عمارت کے اوپر قومی پرچم واپس لہرا رہا ہے. جس فوج پر ابھی تک یہ الزام لگ رہا تھا کہ دولت اسلامیہ پر قابو پانا اس کی بس کی بات نہیں، یہ کامیابی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اہم ہے. ہمارے لیے داعش کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. ہمارا اگلا ہدف موصل ہے. ہماری حکمت عملی واضح ہے اور ہم اپنے فوجیوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. رمادی میں عراقی فوج مکمل فتح کے قریب ہے، لیکن اس لڑائی میں یہ شہر قربان ہو چکا ہے. دولت اسلامیہ کے خلاف یہ اب تک کی سب سے کامیاب کارروائی ہے. اس جنگ کو شروع کرنے میں مہینوں لگے تھے، اور ابھی بھی فوج کے سامنے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. ٹامس فیسی کی رپورٹ. اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ کی دلچسپی جن خبروں میں رہی ان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کی فاسٹ بولر محمد عامر کے معاملے پر ٹیم کی قیادت سے مستعفی ہونے کی خبر بہت پڑھی گئی، جبکہ انڈیا کی اقلیتوں اور ان کی سیکیورٹی پر مبنی ایک کالم میں بھی آپ کی خاصی دلچسپی رہی. مشرق وسطیٰ میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کے ذکر سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا. آئیے اب افریقہ چلتے ہیں، جہاں نائجیریا کے صدر محمدو بہاری نے اس برس مئی میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک ملک سے شدت پسند تنظیم بوکو حرام کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں گزشتہ 6 برسوں میں اس شدت پسند تنظیم کے خلاف جنگ میں اب تک 17,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. BBC حوثہ سروس کے نامہ نگار جمع صالح وہ پہلے صحافی ہیں جنہیں بوکو حرام کے گڑھ یعنی سمبیزا کے جنگلات تک رسائی حاصل ہوئی ہے. بورنو میں صورتحال کشیدہ ہے. یہاں رات کو بھی حملے ہوئے ہیں اور سب ہوشیار ہیں، لیکن اب ہم صوبائی دارالحکومت میدوگری کو چھوڑ کر اس خطرے کے منہ میں جا رہے ہیں. ہماری منزل سمبیسا کا جنگل ہے جو کہ بوکو حرام کا گڑھ ہے. 2009 میں جب میں یہاں آیا تھا تو ملک کا شمال مشرقی حصہ پوری طرح بوکو حرام کے کنٹرول میں تھا، لیکن اب اس جنگ کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. بوکو حرام کو بڑے شہروں سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی عسکری صلاحیت بھی خاصی محدود ہو گئی ہے. اب یہ تنظیم بارودی سرنگوں اور خودکش بمباروں کا زیادہ استعمال کرتی ہے.
یہ کونڈوگا ہے. ایک زمانے میں یہاں ہستا بستا بازار ہوا کرتا تھا. اب یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. ہم ادھر کے مقامی لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں کوئی نہیں بچا. بوکو حرام نے تمام باسیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. کونڈوگا کی اس ویرانی سے تھوڑے فاصلے پر نائجیرین فوج کا ایک بیس واقع ہے. اس پر ماضی میں کئی حملے ہو چکے ہیں اور یہاں کسی کو سست مزاجی کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں. ان فوجیوں نے اپنے متعدد ساتھیوں کے جنازے دیکھے ہیں لیکن اتنی قربانیوں کے بعد اب انہیں جیت قریب نظر آ رہی ہے. ہم اب اس جنگ کے آخری مرحلے میں ہیں. ہم نے انہیں ایک علاقے تک محدود کر دیا ہے. اب صرف ایک آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ سچ بھی ہے تو آپریشن آسان نہیں ہوگا. عسکری بیس کی دوسری طرف سیمبیسا کا جنگل شروع ہو جاتا ہے. 60,000 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل یہ جنگلات فوج کے لیے دشوار ہیں. یہاں کوئی پکی سڑکیں نہیں ہیں اور جگہ جگہ پر پانی کے تیلاب ہیں. ہم نے پھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور فوج ہمیں جنگل کے کنارے پر اپنے ایک پرانے کیمپ میں لے گئی جس کو بعد میں تباہ کرنا پڑا تاکہ یہ بوکو حرام کے کنٹرول میں نہ آ جائے. آخر ہم سیمبیسا کے اندر داخل ہو گئے. یہاں ہر جگہ خاموشی ہے لیکن خوف کی کیفیت سب پر بھاری ہے. بوکو حرام کے جنگجو یہاں کچھ ہی میل کے فاصلے پر منڈلا رہے ہیں. ہم اپنا کام کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا. ہم سیمبیسا کے جنگل میں فلمنگ کر رہے تھے اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فوج نے ہمیں بتایا کہ بوکو حرام قریب ہے اور حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں فوراً نکلنا پڑا. بورنو کے لوگوں کے لیے خوف کی کیفیت عام ہو گئی ہے. فوج نے اس لڑائی میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن جنگ اب بھی جاری ہے. جمع صالح کی رپورٹ پیش کر رہے تھے زیاد ظفر. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں ایک خودکش بم دھماکے میں پولیس کے مطابق کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ شہر کے مرکزی علاقے دو سرحد چوک میں نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے دفتر کے قریب ہوا ہے. پولیس کے مطابق یہ دھماکہ دن کے 2:10 پر نادرا آفس کے مرکزی گیٹ کے ساتھ ہوا. بیلجیم کی پولیس نے 2 افراد کو نئے سال کے موقع پر حملے کرنے کے منصوبے کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے. اس کے لیے اتوار اور پیر کو برسلز اور دیگر صوبوں میں چھاپے مارے گئے جن کے دوران فوجی وردیاں اور پروپیگنڈا مواد ملا. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کو رشوت لینے کے جرم میں 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایہود اولمرٹ کو سن 2014 میں ایک ذیلی عدالت نے 6 سال قید کی سزا سنائی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس سزا کو کم کر دیا ہے. اور وسطی امریکہ کے ممالک میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کوسٹاریکا میں پھنسے کیوبا کے ہزاروں باشندوں کو امریکہ کی طرف سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے. تمام تارکین وطن کو ہوائی سفر کے ذریعے ایل سلواڈور پہنچایا جائے گا جہاں سے انہیں بسوں کے ذریعے امریکہ کی طرف سفر جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. سیلابی ریلیں، آندھی کے بگولے اور اب برف باری. شدید موسم نے امریکہ کے مغربی اور جنوبی حصوں میں ہزاروں گھروں اور تجارتی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے. نیشنل ویدر سروس نے 5 ریاستوں میں بگولوں کے بارے میں خبردار کیا ہے جبکہ میزوری، اوکلاہوما اور نیو میکسیکو کے گورنرز نے اپنی ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. فراز ہاشمی کی رپورٹ. امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں آندھی کے بگولوں نے سینکڑوں گھروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. فضا سے لی گئی ان تصاویر میں ڈیلس کی اس آبادی میں ہر طرف بربادی ہی بربادی نظر آتی ہے. آندھی کے بگولے اتنے شدید تھے کہ ان کی شدت سے رہائشی عمارتیں ٹنکوں کی طرح ہوا میں اڑ گئیں. تیز ہواؤں سے گاڑیاں بھی نہ بچ سکیں. شدید موسم کی وجہ سے بجلی کی فراہمی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے. مشرقی اوکلاہوما میں سیلاب لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. مسیسپی میں بھی سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے. ارکنساس بھی سیلاب سے متاثر ہوا ہے. جنوبی کیرولینا میں ہائی وے کا یہ حصہ بہہ گیا. ٹیکساس میں اس شخص کی گاڑی درختوں میں پھنس جانے سے سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے بچ گئی. امدادی کارکنوں کے بروقت پہنچ جانے سے اس کی جان بچ گئی. حکام کے مطابق گزشتہ 5 دنوں میں امریکہ کے جنوبی اور مغربی حصوں میں طوفان میں کم از کم 43 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
सैलाबी रेलों, तेज आंधी के भगोड़ों के बाद अब कई रियासतों को शदीद बर्फबारी ने अपनी लपेट में ले लिया है। इसमें हजारों घर तबाह हो गए हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम भरम हो गया है। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पेशावर में फाटा यूथ फेस्टिवल जारी है, जिसमें कबायली इलाकों की खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो अखाड़े में लड़कों को पटख देती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा में अमन की बहाली के सिलसिले में यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस फेस्टिवल की मेज़बानी पेशावर शहर ने की। इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि इसमें फाटा की ख़वातीन खिलाड़ियों और हुनरमंद औरतों ने भी शिरकत की। पेशावर से रिफतुल्लाह औरकज़ई की रिपोर्ट। कुरुम एजेंसी की तालिबा हिना अब्बास बैडमिंटन की मैच की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन बहैसियत खातून खेलों में अपनी एजेंसी की नुमाइंदगी कर सकेंगी। उनका कहना है कि वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ ख़वातीन को घर से बाहर खेलों में हिस्सा लेने से सख्ती से मना किया जाता है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जाऊंगी ज़रूर, और मैंने बहुत मेहनत की, अपने भाई से ज़िद की कि वो मुझे परमिशन दे। उसने दे दी। हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है, मतलब इस तरह का चांस मिला है, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि मतलब फाटा को इतनी अहमियत दी गई है। हम इनसे और भी मतलब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। पेशावर, मोमंद और खैबर एजेंसी में बैक वक्त मुनक्किद किए जाने वाले इस यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने किया था। मेले में तमाम कबायली इलाकों और FR रीजन से तकरीबन 1785 खिलाड़ी 30 मुख्तलिफ खेलों में शिरकत कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हम बहुत बड़े इलाके में अमन की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद ये मेरी कोशिश थी कि हम अपने इन्हीं कबाइल को और ख़ास तौर पर नौजवानों को, तलबा को उन सरगर्मियों में वापस लाया जाए जो हमेशा से इनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि ये आज़ादी तौर पर अपनी खेलों के सरगर्मियों में इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मुल्की सतह पर भी इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। फेस्टिवल में खेलों के अलावा फूड फेस्टिवल, आर्ट एग्जीबिशन और नवादरात की नुमाइश भी की गई है। मेले में कबायली ख़वातीन की तरफ से तैयार की जाने वाली मसनूआत भी रखी गई हैं। खैबर एजेंसी की औरतें, बच्चियां काफ़ी हुनरमंद है, लेकिन उनके जो घर के मर्द जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके नहीं होती जिसकी वजह से वो अपना हुनर आके बाहर दिखा सके। फेस्टिवल में शरीक कई कबायली खिलाड़ियों की जानिब से उन्हें बरवक्त खर्चा न देने, रिहाइश के ख़राब इंतज़ामात और खेलों का सामान बरवक्त न पहुँचाने जैसी शिकायत भी की हैं। तकरीबन एक दहाई तक दहशतगर्दी से मुतासरा कबायली इलाकों में सेहतमंदाना सरगर्मियों की ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, और हालिया यूथ फेस्टिवल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन कबायली नौजवानों के जहनों से खौफ की कैफियत उस वक्त ख़त्म होगी जब ऐसे खेलों के मुकाबले उनके अपने इलाकों में मुनक़िद होंगे। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। बरसग़ीर में कुश्ती वैसे तो बहुत मकबूल खेल है, लेकिन इस खेल पर अमूमन मर्द पहलवानों का ग़लबा रहा है। ताहम पिछले कुछ बरसों से अखाड़े की तरफ लड़कियां भी माइल हो रही हैं, और बाज़ ने तो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शोहरत भी हासिल की है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की 17 बरस की दिव्या सेन भी इन्हीं में से एक हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि दंगल में वो अपने हम उम्र लड़कों को चैलेंज करती हैं। तफसील के साथ शकील अख्तर। ऐसी लड़की जो लड़कों को मात देती है। भारत में कुश्ती मर्द पहलवानों का एक मकबूल खेल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुश्ती में लड़कियों की भी दिलचस्पी बढ़ी है। दिव्या सेन भी उन्हीं में से एक हैं।
لیکن منفرد بات یہ ہے کہ وہ دنگل میں اپنے ہم عمر لڑکوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ لڑکی کو رہو تو بھی اچھا لگتا ہے، پر لیکن لڑکے کو رہو تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک لڑکا ہے وہ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ لڑکوں میں زیادہ پاور ہوتی ہے، اور میں لڑکوں کو ہرا رہی ہوں تو ان کو بھی برا لگتا ہے کہ لڑکی مجھے ہرا رہی ہے۔ ایسے مقابلوں میں دیویا نے اب تک درجنوں لڑکوں کو مات دی ہے۔ لڑکے اب ان سے لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ دنگل میں لڑکے کے سامنے لڑکی کا تال ٹھوک کر کھڑا ہونا ہی ایک چیلنج نہیں ہے، کشتی جسم کے پکڑ دھکڑ اور داؤ پیش کا کھیل ہے۔ لڑکے صرف لنگوٹ پہنتے ہیں تو لڑکی کا لباس الگ ہے، لیکن دیویا ان رکاوٹوں کو بھی شکست دے چکی ہیں۔ کوسٹوم میں تو صرف میٹ پہ لڑ سکتے ہیں، تو میں ہاف نیکر اور وہ ڈال کے اور تب لڑکوں سے کشتی لڑتی تھی، پر لیکن میں ان کو بول دی، میں نے کہا کپڑے مت پکڑنا تم، میں ان کو پہلے ہی بول دیا، جو پکڑتا تھا پھر اس کو چت کر گئے، جو اس کو اوپر بیٹھ کے میں نے تو بولا تھا نا کپڑے مت پکڑے، پھر بھی پکڑ رہا ہے۔ تو پھر کیا یہ محض ایک شوق ہے یا پھر کوئی مجبوری جس کے سبب ایک لڑکی نے لڑکوں سے ٹکر لینے کا عہد کیا؟ ایک بار پھر لڑکے سے کشتی کرا دی میری رامپور گاؤں میں، تو پھر اس کو نیچے بٹھائے، ایران نے گیری اور پٹی ماری، چت کر دیا۔ پھر پبلک کو اتنی اچھی کشتی رہی کہ مجھ پہ 3000 روپے آئے، کہ جب دنگل سے لڑکوں کے ساتھ لڑنے سے پیسے آئے تو پھر میں لڑکیوں سے کیوں لڑوں؟ دیویا اس کے گھر والوں کو سماج میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب لڑکیوں کو پہلوانی چلے گئے ورود ہو گیا، کیونکہ ادھر کوئی چھیتر لڑکی نہیں تھی، اگر ہماری برادری نے تھوڑا سا ورود کرا، پر جب یہ اچھی ہونے لگی، تھوڑا نام ہوا سماج کا، تو پھر بھی خوش ہونے لگے کہ ہاں بھائی، اس کے بعد انہیں لگا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی کشتی شائقین کے لیے اتنی دلچسپ ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم امٹ پڑتا ہے۔ دلی کے غریب گھر کی 17 برس کی دیویا کے شانے پہلوانوں کی طرح مضبوط اور چوڑے ہیں۔ ان کا منفرد انداز لڑکوں پر تو بھاری پڑتا ہی ہے، لڑکیوں کے 70 کلو کے وزن کے زمرے میں بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ چند ماہ قبل ہی وہ ایشیائی چیمپئن بنی ہیں۔ ہر طرح کی رکاوٹوں کو شکست دینے کے بعد دیویا اب اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔